آج کی ہماری گفتگو اعتکاف کے متعلق ہے۔ 1444 سن ہجری کا رمضان المبارک ہے۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَأَحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ کہ ہم نے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اور اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو تاکید کی کہ میرے گھر کو خوب صاف ستھرا کر دیں، طواف کرنے والوں کے لیے، اعتکاف کرنے والوں کے لیے اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ وسلم رمضان المبارک کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے ہیں۔ اچھا، ابتدا میں ایسا بھی ہوا کہ 10 دن پہلے اعتکاف کیا، پھر 10 دن اعتکاف کیا، پھر آخری 10 دن اعتکاف کیا، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد بھی فرمایا کہ میں نے 10 دن اعتکاف کیا، پھر اگلے 10 دن اعتکاف کیا لیلۃ القدر کے حوالے سے، اور پھر آخری 10 دن ارشاد فرمایا مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری طاق راتوں میں، تو جو میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہتا ہے وہ اعتکاف کر لے۔ صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ شب قدر آخری عشرے کے اندر ہے، تو جو میرے ساتھ اب اعتکاف کرنا چاہتا ہے کر لے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ جہاں لوگ جس طرح امیر اہل سنت کی بارگاہ میں حاضر ہو کر یہ مختلف جگہوں پہ دعوت اسلامی کے زیر اہتمام مہینے کا اعتکاف کرتے ہیں، وہ بھی جائز اور درست ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے، لیکن جو ریگولر اعتکاف ہے وہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری عشرے کا ہی کرتے تھے، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک دفعہ آپ نے اعتکاف نہیں کیا تو اگلے سال پھر آپ نے ڈبل اعتکاف کیا۔ اچھا، معتکف کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ معتکف اصل میں اعتکاف کیوں کرتا ہے؟ چھٹی لے کے اس لیے بیٹھتا ہے کہ گھر کے کام کاج سے جان چھوڑ دے، یا اس لیے بیٹھتا ہے کہ باس کے تانے، باس کی باتیں نہ سننی پڑے؟ نہیں، علماء نے لکھا ہے کہ اعتکاف کی جہاں اور بہت ساری باتیں ہیں اور بہت ساری خوبیاں ہیں کہ بندہ انہماک کے ساتھ عبادت کر سکتا ہے، دنیاوی مشاغل سے بالکل کنارہ کش ہو کے اللہ تعالیٰ کے قرب میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں وہ ساری دور کر کے اللہ تعالیٰ قرب حاصل کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے۔ لیکن معتکف کے تمام اوقات جو ہوتے ہیں وہ نماز کے انتظار میں گزرتے ہیں، اور یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اشارتاً، کنایتاً، حقیقتاً، مجازاً وہ بندہ نماز کے انتظار میں ہی ہوتا ہے، انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے بیٹھنا ہے اور اگلی نماز پڑھنی، پھر اس سے اگلی نماز پڑھنی، اس کے انتظار میں رہتا ہے، اور یہ فرشتوں سے مشابہت رکھتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک ارشاد گرامی المعجم الاوسط کے اندر ہے، ارشاد میں جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دے گا، اور ہر خندق کی مسافت یعنی اس کی دوری، رکاوٹیں 3 رکاوٹیں حائل کر دے گا، اور ہر رکاوٹ کی چوڑائی کتنی ہوگی؟ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں مشرق کے اور مغرب کے درمیان میں جو فاصلہ اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ پھر جامع صغیر کی ایک روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب حاصل کرنے کی غرض سے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں۔ شعب الایمان کی حدیث نمبر 3966 ہے، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف کر لیا گویا اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ اور دوسرا فرمان سنن ابن ماجہ شریف کی حدیث نمبر 1781 میں اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے تمام نیکیاں لکھی جاتی ہیں جیسے ان کے کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو نیکیاں یہ مسجد میں بیٹھنے کی وجہ سے نہیں کر پاتا وہ بھی اس کے لیے لکھ دی جاتی ہیں۔ شعب الایمان کی حدیث نمبر 3968 کے اندر موجود ہے کہ معتکف کو ہر روز ایک حج کا ثواب ملتا ہے، مگر اس میں یہ یاد رکھیے کہ معتکف کو ثواب تو ملتا ہے، مگر معتکف ایسا نہ ہو نا کہ اعتکاف کا صرف نام ہو، باقی کھانے پینے کے لیے بیٹھا ہو اور لوگ ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے آ رہے ہیں ادھر سے ملاقاتیں ہی ملاقاتیں چل رہی ہیں، تو یہ انداز ٹھیک نہیں ہے۔